کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے۔ اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ 10 محرم کو لوگ گھروں میں چاول اور کھیر پکا کے تقسیم کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، یہ تو بدعت ہے۔ یعنی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تم لوگوں کو کھیر اور دودھ پلا رہے ہو۔ کہتے جی کہ عورتیں جو ہیں 10 محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے میں منتیں مانگتی ہیں، چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دل سے پوری ہوتی ہیں یا تعزیے سے پوری ہوتی ہیں، خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا۔ گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے، اور تعزیے پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ تعزیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہو یہ فلاں ٹانگے کا گھوڑا ہے، حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ انا للہ و انا، اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے منہ پہ ماتم کرتے رہو۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بوسکی جو ہے اس کا سوٹ 5000 روپے میں ملتا ہے۔ میرا بھائی یہ جو 2 گھوڑا بوسکی جسے کہتے ہیں یہ ریشم ویشم نہیں ہے۔ ریشم جو ہے وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، وہ تو آپ کو 50,000 کا بھی سوٹ نہیں ملے گا، وہ ریشم ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کیمیکل سے بنی ہوئی چیز ہے، اس کا ریشم سے کوئی تعلق نہیں۔ بوسکی پہننا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ میں نے خود دیکھا تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے محقق آدمی تھے، انہوں نے بوسکی کا قمیض پہنا ہوا تھا۔
تو میں نے حضرت سے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت مجھے تو پہلے بچپن میں بڑا شوق تھا، اب تو میں نہیں پہنتا کہ شاید یہ ریشم ہو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ریشم نہیں ہے، اور میں نے باقاعدہ شنگھائی میں جو کمپنی بوس کی بناتی ہے ان کو باقاعدہ تحریری طور پہ لکھا، اور ان نے مجھے تحریری جواب دیا تھا کہ یہ ریشم نہیں ہے، یہ فلاں فلاں چیز سے بنتا ہے، تو اس لیے میں پہنتا ہوں۔ میرے اوپر ایک کیس ہے، 2 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اور 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو میرے دل حاضر نہیں ہوتا، تمہیں حکم ہے ذکر کرنے کا، اذکروا اللہ، میرا ذکر، یہ تو نہیں کہا کہ دل کو حاضر کرو، تم کرتے رہو، اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دل بھی ذاکر ہو جائے گا۔ دل و دماغ مانا دل و دماغ اسی طرح متوجہ ہو، یہ تھوڑا ہے کہ دل کے ساتھ ذکر، مانا ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو اور فکر کر رہے ہو اپنے گاڑی کا، بیوی کا، بچوں کا، یوں نہ کرو، خیال ادھر ہو۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایک شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تمہیں بھی طلاق ہو جائے گی، اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، اور لیکن کہا نہ کرو ایسی باتیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام مارب یہارب پتہ نہیں کیا رکھا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا، لکھوں کیا۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی 1 پہ خرچ ہوتا ہے، پھر 2 پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی، جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پر بھی بڑا بھاری ہوگا، غمگین ہوں گے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوگا، ان کو جہنم کا غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کا خوف ہوگا۔ جیسے حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اب آدم علیہ السلام کو کیا ڈر ہے؟ اللہ تو ان کا گناہ معاف کر چکے ہیں اور وہ تو نبی ہیں، لیکن عظمت الہی جلال کا رو بھی یہ ہے۔ محرم میں مصروفیت کی وجہ سے 1 روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو۔ اگر 1 رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ میری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو آیت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہر فجر کے ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ شب برات ایک برکت والی رات ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے اس کی شان لکھی ہے۔ امریکہ میں ایک دوست کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کو زمزم پلائیں، نہیں بول سکتا، اللہ شفا دے گا۔ جماعت اسلامی والوں کی ایک طرح، مجھے کیا پتا جماعت اسلامی کا کیا عقیدہ ہے،
اور جماعت اسلامی سے کون سی جماعت مراد ہے؟ آج کل تو سارے جماعت اسلامی ہیں۔ خیرات اور صدقات ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صدقہ بھی خیرات ہے، خیرات بھی صدقہ ہے۔ تشہد میں اگر اور دعا نہ آتی ہو تو ربنا آتنا جو بھی آتی ہے قرآن کی دعا پڑھتے رہیں۔ محمد ریاض 1 مہینے سے کھانسی کی بیماری میں مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ پڑھنے کے لیے وہی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بھی بیماریاں ہیں نا ایسی لا علاج، ان کے لیے یہ بالکل اکسیر ہے۔ یعنی میں نے کئی دوستوں کو بتایا جو کینسر میں مبتلا تھے، اللہ کی رحمت سے شفا ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرض نماز کے علاوہ کتنی رکعتیں نفل پڑھتے تھے؟ میں کوئی ساتھ تھا ان کو؟ بہرحال کثرت سے عبادت فرماتے تھے۔ باقی انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ میں 100 پڑھتا ہوں یا 1000 پڑھتا ہوں۔ ایک مسجد پرانا بنا ہوا تھا، اس گلی میں ایک اور مسجد بن گیا۔ اب دونوں مسجد کے امام کے مابین تنازع ہے کہ ایک مسجد بند کر دی گئی۔ بہرحال اللہ ہم دونوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے دونوں مسجدیں آباد رہیں۔ سعودی بینک جو ہے تنخواہ کے بدلے قسطوں پہ 70,000 یا ادھار دیتا ہے، جبکہ وہ کیش 65,000 دے کر واپسی ہم سے 70، تو باقی سود ہے، وہ نہیں لینا چاہیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے لکھا ہی غلط ہے، پہلے قرآن میں جا کے دیکھ لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ تو اس کو پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن میں ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں طلاق کا مطالبہ کریں اور دونوں لڑکا اپنی ماں کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں دعا کرتی ہوں دل نہیں لگتا، لگتا ہے تو نماز پڑھ رہی ہوں، نہ لگتا تو نماز نہ پڑھتی ہیں، جا کے فلم دیکھتی ہیں۔ حج میں مینا کے پہلے دن میری بیوی بیمار ہو گئی، ایڈمٹ کیا گیا، الفاظ میں شدید بیماری کی وجہ سے پہنچ نہ ہوا، بہرحال حج نہیں ہوگا، جو نہیں پہنچا الفاظ میں حج نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھ کے والدین کو ایصال ثواب کریں، بالکل کریں۔ میں نے 2006 میں حج کیا تھا، طواف کعبہ کے دوران ہوا خارج ہوئی، بھیڑ کی وجہ سے دوبارہ وضو نہ کر سکا، طواف اور سعی مکمل کیا، تو آپ نے بغیر وضو کے یعنی طواف کیا۔ اگر موجود ہو تو طواف بھی قضا کرو اور ایک دم بھی ادا کرو۔ حرم کی حرمت یہ ہے کہ احترام کریں، حرم کے حدود میں کوئی گناہ نہ کریں، سگریٹ نہ پئیں، داڑھی نہ منڈائیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ حرم کے حدود میں کوئی مرغی یا بکری ذبح کر کے طواف فروخت کرتا ہے، بالکل جائز ہے، وہ تو شکار کرنا منع ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اپنے بکرے خریدے ہوئے بھی ذبح نہ کرو، پھر حاجی قربانی کیسے کرتے ہیں؟ چھ دن کا بچہ پیدائش کے بعد فوت ہو گیا، اس کا کوئی عقیقہ نہیں۔ میرے ماموں کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میرے بھائی اپنی دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، خامند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے وہ مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے 10 افراد کو ثواب بھیج، جس کو چاہو ثواب بھیجو۔ حرم کی حدود کی حدیں جو ہیں وہ واضح ہیں، ادھر سے جائیں تو مسجد عائشہ حد ہے، ادھر سے جائیں تو عرفات حد ہے، ادھر سے جائیں تو جرانہ کے قریب حد ہے، ادھر سے جائیں طریق لیس پر، تو ہر جگہ حدود لکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حسین کا نماز باطل نہیں ہوتی، وہ نفلی نماز تھی۔ نماز میں اگر خیال آئے، اور پھر پیغمبر کا تو مقام ایسا ہوتا ہے کہ لا خیال آئے دل اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأخواتنا وبناتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم أسعدنا في الدارين اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان میں علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔